السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بایوگرافی اردو۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نصرت فتح علی خان دربار لسوڑی شاہ پر قوالی سے شہنشاہ قوالی تک کا اس کا سفر۔ سن 1960 کی دہائی میں فیصل آباد کے صوفی بزرگ سائیں محمد بخش عرف لسوڑی شاہ کے دربار پر ایک کم عمر نوجوان نعتیہ اور عارفانہ کلام پڑھ رہا تھا۔ یہ بظاہر کوئی غیر معمولی بات نہیں، لیکن کسی کو کیا علم تھا کہ پنجاب کا یہ لڑکا دنیائے موسیقی میں شہنشاہ قوالی بن جائے گا۔ اس کا تعلق تو قوال گھرانے سے ہی تھا۔ اس جیسے کئی نوجوانوں کو بچپن ہی سے سر، تال اور لے کا نصب پڑھایا جاتا تھا، وہ چاہیں نہ چاہیں۔ لیکن یہ کم عمر لڑکا اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سحر میں کھو جاتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے شہر جلندھر سے ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے اس سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان۔ لیکن یہ وہ وقت تھا جب نصرت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، سب کو یہ ضرور علم تھا کہ وہ اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کا بیٹا ہے۔ نصرت نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف 10 برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے۔ سن 1960 کی دہائی کے شروع میں ہی اپنے والد استاد فتح علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے قوالی کی باقاعدہ تربیت اپنے چچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان سے لینا شروع کی، اور 70 کی دہائی میں استاد مبارک علی خان کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی کی۔ فیصل آباد کے مشہور جھنگ بازار کے ایک دربار سے اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی جوہری کی نظر پڑی، جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی فیصل آباد میں گراموفون ریکارڈز کی دکان کے مالک تھے۔ ان کے نصرت کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے مراسم تھے۔ میاں اسد جو رحمت گراموفون ریکارڈنگ اسٹوڈیو کے مالک میاں رحمت کے صاحبزادے ہیں، نصرت سے متعلق بتاتے ہیں کہ ان کی بے شمار ایسی یادیں ہیں جو آج بھی ان کے ذہن میں دریچوں میں تازہ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد میاں رحمت نصرت کے گھرانے کو 1960 کی دہائی سے جانتے تھے۔ سب سے پہلے میرے والد کی ملاقات نصرت کے والد فتح علی خان سے ہوئی تھی، جو اس وقت فیصل آباد کے مشہور قوال تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نصرت سے میرے والد کی شناسائی تو ان کے بچپن سے ہی تھی، مگر 70 کی دہائی میں جب انہوں نے باضابطہ طور پر اپنے چچا استاد مبارک کے انتقال کے بعد اپنی قوال گھرانے کی سربراہی سنبھالی تو میرے والد نے نصرت کو بطور فنکار نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ آغاز میں نصرت فیصل آباد کے ایک صوفی بزرگ سائیں محمد بخش المعروف بابا لسوڑی شاہ کے دربار پر نعتیہ کلام پڑھتے اور قوالی گایا کرتے تھے۔ ان کی رہائش گاہ بھی اسی دربار کے سامنے ہی تھی۔ میاں اسد کے مطابق استاد نصرت نے قوالی سے قبل طبلہ بجانے کی تربیت حاصل کی تھی اور وہ بہت مہارت سے طبلہ بجاتے تھے۔ ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے والد سے سن رکھا ہے، میاں اسد بتاتے ہیں کہ نصرت جب 10-11 برس کے تھے تو ایک قوالی کی محفل میں کوئی طبلہ نواز نہیں مل رہا تھا، جس پر نصرت کو طبلہ بجانے کے لیے کہا گیا۔ وہاں انہوں نے ایسی پرفارمنس دی کہ گانے والا تھک گیا، لیکن نصرت نہیں تھکے اور سننے والوں پر انہوں نے ایک سحر طاری کر دیا تھا۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ زمانہ طالب علمی سے ہی نصرت کے ساتھ رحمت گراموفون ریکارڈنگ اسٹوڈیو یا گھر پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ تاہم نصرت کے ساتھ باضابطہ طور پر میرا پیشہ وارانہ تعلق سن 1992 میں قائم ہوا، جب وہ اپنے والد کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ وہ کہتے ہیں ابا جی سے ان کے قصے اور باتیں سنتے رہتے تھے، ان سے غیر رسمی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی، کبھی دکان پر تو کبھی ہمارے گھر پر۔ میاں اسد کے مطابق ان کے والد میاں رحمت 70 کی دہائی کے آخر اور 80 کی دہائی کے اوائل میں نصرت کو اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو لے آئے، جہاں سے انہوں نے اپنی قوالیوں اور غزلوں کی ریکارڈنگ کا آغاز کیا اور پھر ترقی اور شہرت کی منزلوں کو چھوتے گئے۔ میاں اسد بتاتے ہیں کہ رحمت گراموفون میں ریکارڈ کی گئی نصرت کی چند ابتدائی قوالیوں میں سے ایک یاداں وچھڑے سجن دیاں اور دوسری علی مولا تھی، جو دنیا بھر میں بہت مقبول ہوئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں قوالیاں ریکارڈ کی گئی تھیں۔ ان کی بے شمار ریکارڈنگز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ ہمارے اسٹوڈیو ریکارڈنگز کے لیے آتے رہے۔ میاں اسد کے مطابق رحمت گراموفون ہاؤس ریکارڈنگ کمپنی نے نصرت کے 100 سے زائد میوزک البمز ریکارڈ کر کے مارکیٹ میں ریلیز کیے،
जिन में सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का कलाम की जाना मैं कौन समेत मुतअद्दिद दूसरे कलाम भी शामिल थे। वो कहते हैं कि अगर नुसरत और रहमत ग्रामोफोन के ताल्लुक और सफ़र को याद करने बैठे तो एक लामतनाही सिलसिला है जो चलता रहेगा। ऐसे ही एक और शख्स इलियास हुसैन हैं जो नुसरत की जवानी से इनके शागिर्द और इनकी कवाल पार्टी में खिदमात अंजाम देते आए हैं। वाज़ेह रहे कि प्रॉम्प्ट वो शख्स होता है जो किसी शो या रिकॉर्डिंग के दौरान मरकज़ी कवाल के पीछे बैठे कलाम या गज़लों की किताब थामे कवाल को अगले मिसरे याद करवाता ये बताता है। 58 साला इलियास हुसैन इनकी यादों को ताज़ा करते हुए कहते हैं, हमारा ख़ानदान फ़तेह अली ख़ान के घराने में कई पुश्तों से खिदमात करता आया है। मैं सन 1975 से नुसरत फ़तेह अली ख़ान को जानता हूँ। तब मैं स्कूल जाता बच्चा था और वालिद के साथ इनके घर काम काज करने जाता था। मैं इनका शागिर्द था। सन 1983 से 1997 में इनकी वफ़ात तक इनकी कवाल पार्टी में शामिल रहा। इनका कहना है कि मेरे दादा और वालिद भी इनके घराने के शागिर्द थे। हमें इस घराने से इश्क था। वो बताते हैं कि 10 बरस की उम्र से जब मैंने वहाँ जाना शुरू किया तो कुछ अरसे बाद ही मुझे उस्ताद फ़रख फ़तेह अली ख़ान जो राहत फ़तेह अली ख़ान के वालिद हैं ने कहा कि मैं ट्रम्पेट का काम करना सीखूं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस्ताद नुसरत और फ़रख फ़तेह अली ख़ान ने यह सिखाना शुरू कर दिया। वो बताते हैं बाद में कलाम को मुंतखब करना और पढ़ना लिखना मुझे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने सिखाया। इलियास हुसैन याद करते हुए बताते हैं कि रहमत ग्रामोफोन में रिकॉर्ड करवाई जाने वाली मशहूर कवाली में से लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा और गज़लों में से यादा बिछड़े सजन दियाँ आइयाँ और भी दीगर सैकड़ों के साथ शामिल हैं। मियाँ असद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की पहली सोलो रिकॉर्डिंग का वाक़या कुछ यूँ बताते हैं कि ये 80 की दहाई का वक़्त था और एक दिन उस्ताद नुसरत रिकॉर्डिंग के लिए हस्ब रिवायात रहमत ग्रामोफोन वक़्त से कबल ही आ गए और इंतज़ार के बावजूद इनके हम नवाब वक़्त पर न पहुँचे तो मेरे वालिद ने पंजाबी में इनसे कहा, आओ खान साहब आज सोलो रिकॉर्ड कर दें। इस पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान पहले तो परेशान हुए मगर फिर मेरे वालिद के इसरार पर हामी भर ली और फौरी तौर पर स्टूडियो में मौजूद एक शायर से गज़ल लिखवाई गई और उन्होंने पहली मरतबा सोलो रिकॉर्डिंग की इब्तदा की। मियाँ असद कहते हैं इनकी इब्तदाई सोलो रिकॉर्डिंग में से सबसे ज़्यादा मकबूल शय सुन चरखे दी मिट्ठी मिट्ठी कोक थी। जब ये गज़ल मार्केट में आई तो इनकी गायकी को एक नया नाम उरूज मिला, बल्कि इस वजह से कई गुलकार और हमनवा हमसे नाराज़ भी हुए कि अब खान साहब को शायद इनकी ज़रूरत नहीं है। रहमत ग्रामोफोन के मालिक मियाँ असद याद करते हुए कहते हैं कि नुसरत का इनके वालिद से ताल्लुक़ बहुत गहरा और दोस्ताना था, क्योंकि वो बातचीत के शौकीन थे, इसलिए अक्सर दुकान पर आ जाते थे। भारी जिसामत के बाइस उन्हें वहाँ ज़्यादा देर बैठने में मुश्किल पेश आती, इसलिए मेरे बड़े भाई ने इनके लिए ख़ास सोफ़ा बनवाया था ताकि वो आराम से इस पर बैठ सकें। इस सोफ़े की तलाश तो मुमकिन न हो सकी, लेकिन अब जो भी इस सोफ़े पर बैठता होगा वो नहायत खुश नसीब शख्स होगा। मियाँ असद का कहना है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान से पेशा वाराना ताल्लुक़ के तजुर्बे का अगर तज्ज़िया करूँ तो ये कह सकता हूँ कि शायद वो वाहिद कवाल हैं जिनका कोई कलाम कोई गज़ल ऐसी नहीं जो कहीं चल रही हो तो मौसीकी सुनने वाला ये कह दे कि इसको फॉरवर्ड करें। लोग इसकी आवाज़ को सुनते हैं, इनकी अदायगी को सुनते हैं। इन्हें मौसीकी से इश्क था और वो इस मुतल्लिक बहुत हसास थे। इनके देरीना साथी शागिर्द और हमनवा इलियास हुसैन का कहना है कि खान साहब दुनिया के किसी भी हिस्से में खाक कितना ही तवील दौरानिए का शो परफॉर्म करके जब वापस होटल आते तो हमें कहते कि मेरा हारमोनियम बाजा मेरे कमरे में रख दो। हम अपनी नींद पूरी करके उठते तो देखते कि वो इस पर रियाज कर रहे हैं। इलियास हुसैन के मुताबिक वो सोते वक्त भी बिस्तर पर अपना हारमोनियम साथ रख कर सोते थे और नींद में भी एक उंगली इस पर रखी होती थी। इलियास का कहना है कि दौरान सफ़र जहाज़ में जब हारमोनियम मौजूद न होता तो अपने सीने या पेट पर ही उंगलियों से सुरों की रियाजत करते थे। वो बताते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी इन्हें कभी हारमोनियम के बगैर नहीं देखा था। मियाँ असद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की मौसीकी और सुरों की समझ के मुतल्लिक एक वाक़या सुनाते हैं कि एक बहुत बड़ी निजी महफ़िल में जहाँ वो ख़ुद भी मौजूद थे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान परफॉर्म कर रहे थे और लोग इनकी धुनों और कवालियों पर दीवानावार झूमने के साथ साथ इन पर वेलों की सूरत नोट निछावर कर रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने साजिंदे से इशारे से कहा कि हारमोनियम के सुर ठीक नहीं है, देखो इसमें क्या मसला है। जब गौर किया गया तो इस बाजे की हवा वाली जगह पर 1000 का नोट फंसा हुआ था जो सुर को दबा रहा था।
میاں اسد نصرت فتح علی خان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے، انتہائی مخلص اور عزت دینے والے باوفا انسان تھے۔ میاں اسد کے مطابق نصرت فتح علی خان دوستوں کی محفل یا بیٹھک کے شوقین تھے اور گپ شپ کرنا پسند کرتے تھے، تاہم ان کی گفتگو کا زیادہ تر عنصر موسیقی ہی ہوتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ نصرت ریکارڈنگ سے 2-3 گھنٹے قبل ہی دکان یعنی رحمت گرامو فون ہاؤس آ جایا کرتے تھے اور میرے بڑے بھائی میاں ارشد اور والد سے گپ شپ لگاتے تھے۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ وہ بہت ایماندار اور لحاظ رکھنے والے شخص تھے، نہایت حساس طبیعت کے نفیس انسان تھے۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ جیسا کہ میرے والد صاحب نے انہیں اپنی ریکارڈنگ سٹوڈیو کے ذریعے بریک دی تھی، وہ ہمیشہ میرے والد کو اپنا محسن قرار دیتے اور بڑے بھائی کا درجہ دیتے، حالانکہ ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق تھا۔ میاں اسد کا کہنا ہے کہ اس دور میں نصرت کو بھی بہت شہرت ملی تو رحمت گرامو فون کا نام بھی بہت اوپر گیا تھا۔ وہ نصرت کی انکساری، عاجزی اور تعلق کے متعلق ایک واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں جب نصرت شہرت کی بلندیوں پر تھے تو میرے والد اور بڑے بھائی ان سے لاہور ملنے گئے۔ اس وقت کوئی غیر ملکی وفد ان سے ملاقات کر رہا تھا تو ان کے عملے نے میرے والد اور بھائی کو انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور انتظار کرتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اس بات کا علم جب نصرت کو ہوا تو وہ فوراً وفد سے جاری ملاقات سے اٹھ کر ننگے پیر باہر آئے اور فوراً میرے والد اور بڑے بھائی کو اندر لے گئے اور عملے کو کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ میاں اسد کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان میں دیگر بہت سے فنکاروں کی طرح پیسے کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے عروج کے دور میں بھی اگر میرے والد صاحب نے انہیں کسی جگہ کوئی پروگرام کرنے کا کہہ دیا تو انہوں نے پیسوں کے متعلق کبھی نہ پوچھا، نہ تقاضا کیا، بلکہ چپ کر کے پرفارم کرائے۔ الیاس حسین بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جس کسی نے خلوص سے آ کر نصرت سے قوالی کی محفل یا پروگرام کی درخواست کی تو انہوں نے بنا پیسے کے یہ مطالبہ قبول کر لیا۔ ان کے مطابق جب کوئی متوسط طبقے کا مداح انہیں مدعو کرتا تو وہ اپنے سیکٹری اور ہمیں باقاعدہ تاکید کرتے کہ پیسوں کے لیے اس کو تنگ نہ کیا جائے اور وہاں بھی کسی قسم کی حجت نہ کی جائے۔ الیاس حسین کہتے ہیں، میرا استاد ایک درویش تھا، مجھے ان کے ساتھ رہتے بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کس قدر عظیم انسان ہیں، انہیں زمین پر بٹھاتے تو وہ بیٹھ جاتے تھے۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ جب 1992 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم اسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے نصرت کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شو کیے تھے۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ میرے استاد نے عمران خان کے اسپتال میں بہت معاونت کی اور اس کے لیے متعدد شو بالکل مفت کیے۔ عمران خان بھی نصرت کے بڑے مداحوں میں سے ایک ہیں۔ ایک فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ نصرت سے مخصوص فرمائش کر رہے ہیں اور ان کی قوالی مزے سے سن رہے ہیں۔ نصرت فتح علی خان کا اچھا اخلاق صرف مداحوں اور دیگر شخصیت تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے سازندوں اور ہم نواؤں کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آتے تھے۔ میاں اسد کے مطابق نصرت فتح علی خان کو جب بھی کسی قوالی کی محفل یا ریکارڈنگ کے لیے جانا ہوتا تو وہ مقررہ وقت سے 2-3 گھنٹے قبل ہی دکان پر آ جاتے، جبکہ ان کے قوال پارٹی میں شامل ہم نوا انہیں بہت انتظار کرواتے تھے، جس پر وہ پریشان تو ہوتے مگر انہیں کبھی کچھ کہتے نہیں تھے۔ جبکہ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ استاد صاحب صرف گھر پر ہی ریہرسل کے دوران ڈانٹتے تھے کہ اب ٹھیک طرح سے ریاض کر لو، جو غلطی ہو یہاں ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو، لیکن کبھی بھی کسی شو کے دوران یا ریکارڈنگ کے دوران کسی کو بھی نہیں ڈانٹا۔ میاں اسد بتاتے ہیں کہ اکثر ریکارڈنگ کے بعد وہ اپنے ہم نواؤں کے ساتھ خوشگپیاں اور مذاق کرتے تھے اور کسی ایک کو اشارہ کر کے دوسرے پر جگت لگانے یا مذاق کرنے کا کہنا۔ الیاس حسین بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں، جی وہ شغل کے شوقین تھے اور ہمیں ایک دوسرے کا جائزہ لینے کا کہتے اور خود مسکراتے رہتے، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی غیر اخلاقی بات کو مزاح نہیں بنایا تھا۔ نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی قید سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی کہ ہر کوئی ان کے سروں، دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا۔ ایشیا، یورپ اور امریکہ ہر جگہ انہیں موسیقی کا بے تاج بادشاہ اور شہنشاہ قوال کہا جانے لگا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان پر صوفیانہ کلام کا روحانی اثر ایسا ہوتا کہ وہ وجد کی کیفیت میں چلے جاتے اور اللہ کی ثنا کے دوران ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ یورپ کے دورے پر جب انہوں نے اللہ اللہ گایا تو گوروں کو سمجھ نہیں آتی تھی، مگر وہ دیوانہ وار جھومتے رہتے تھے۔ انہیں فرانس میں لوگوں نے مسٹر اللہ کا خطاب دیا تھا۔ وہ یورپ میں کہیں بھی جاتے
تو لوگ نصرت فتح علی خان کو مسٹر اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ جاپان میں جب فوکوہو میں انہوں نے میوزک کے میلے میں پرفارم کیا تو جاپانی عوام نے ان کے سروں اور گائیکی پر انہیں سنگنگ بدا یعنی موسیقی کے دیوتا کا خطاب دیا۔ الیاس حسین بتاتے ہیں کہ جب بھی جاپان کسی شو کے لیے جاتے تو ہال میں ان کے داخل ہوتے ہی تمام افراد اپنی نشستوں سے اٹھ جاتے اور شو شروع ہونے سے پہلے ان کے احترام میں کم از کم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی۔ یورپ میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ نصرت فتح علی خان کے آواز کے جادو سے شاید ہی کوئی بچا ہو۔ ان کی گائیکی کا سحر جہاں عام مداحوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا، وہیں چوٹی کے گلوکار اور فنکار بھی ان کے سروں پر جھومے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ میاں اسد ایسا ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی کی شادی پر جہاں ملک بھر کے نامور گلوکار، موسیقار اور فنکار شریک تھے، ایسا ماحول بنا کہ نصرت فتح علی خان قوالی گا رہے تھے اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جھومر ڈال رہے تھے۔ الیاس حسین 90 کی دہائی میں امریکہ میں ایک لائیو شو کے دوران نصرت کی جانب سے مشہور گیت میرا پیا گھر آیا گانے کا قصہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب خان صاحب نے وہ گانا شروع کیا تو اسٹیج کے سامنے گوروں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ ان میں سے ایک خاتون نے اتنی دھمال ڈالی کہ اس کے پیروں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ رحمت گراموفون کے مالک میاں رحمت کے بیٹے اسد کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کے گانوں کی 50 گھنٹے کی ایسی نایاب ریکارڈنگ موجود ہے جو کبھی بھی مارکیٹ میں نہیں آئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور بڑے بھائی میاں ارشد جو اس کاروبار سے زیادہ منسلک تھے، ان کی وفات اور رحمت گراموفون کمپنی ختم کیے جانے کے بعد سے تمام چیزوں کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کی قوالیوں اور گانوں کی 50 گھنٹوں کی ایسی نایاب ریکارڈنگ محفوظ ہے جو آج تک کسی بھی سطح پر مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ الیاس حسین سے جب ان کے کام کی نوعیت سے متعلق ایک سوال پوچھا کہ کیا کبھی نصرت فتح علی خان دوران شو یا ریکارڈنگ کوئی کلام بھولے، تو ان کا کہنا تھا کہ سن 83 سے 97 تک میں نے انہیں کبھی ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ ان کی یادداشت انتہائی اچھی تھی اور تمام تر کلام انہیں ازبر ہوا کرتے تھے۔ ایک واقعہ سناتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ میں ایک شو کے دوران میں نے انہیں چند مصرے غلط بتا دیے، لیکن انہیں وہ یاد تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا سر اور لے طویل کر دی اور جب تک میں نے انہیں صحیح مصرے نہیں بتائے انہوں نے اسے ادا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا قوال نہیں دیکھا، بس وہ اپنا رنگ خود ہی تھے۔ نصرت فتح علی خان کو کلام مست کلندر، اللہ اور حق علی علی اتنا پسند تھا کہ وہ اس کو گاتے وقت بے اختیار رو پڑتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حق علی علی کا کلام ان پر ایسا وارد ہوتا کہ انہیں خود کی بھی خبر نہ رہتی۔ وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا استاد ولیوں جیسا استاد تھا۔ الیاس حسین کا کہنا ہے کہ نصرت کی شہرت میں مقبولیت کے باوجود دیگر فنکاروں کو نہیں بھولتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ استاد نصرت فتح علی خان نے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے ملک کے مشہور سولو غزل گائک اعجاز کیسر کی اپنی دھنیں اور طرزیں دے کر کلام کو گوایا اور اس کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ وہ ان کی ریکارڈنگز کر کے بیرون ملک پروموٹرز کو سناتے تھے تاکہ انہیں بھی بیرون ملک پرفارم کرنے کا موقع ملے۔ استاد نصرت نے 90 کی دہائی کے آغاز میں لاہور میں اپنے ریکارڈنگ اسٹوڈیو سرگم کا قیام کیا اور بہت سی ریکارڈنگز پھر وہی کرنے لگے۔ وہ 90 کی دہائی کے آغاز میں فیصل آباد سے لاہور منتقل ہو چکے تھے۔ الیاس حسین کے مطابق نصرت جب انڈین فلم کچے دھاگے کے لیے انڈیا پہنچے تو ہوٹل لابی میں ان کے مداحوں اور بالی ووڈ فنکاروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ بتاتے ہیں ہوٹل لابی پوری طرح بھر چکی تھی۔ عام مداحوں کے ساتھ ساتھ ہیما مالنی جیسی اداکارہ بھی ان سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ الیاس حسین نصرت کے آخری دورہ انگلینڈ جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی تھی یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دورے سے قبل سرگم اسٹوڈیو میں تمام قوال پارٹی کو بلایا اور کہا کہ انگلینڈ جا رہا ہوں، اس کے بعد امریکہ کا دورہ ہے جہاں تم لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، واپس آ کر بس انڈیا کو ہی امریکہ بنا دیں گے اور وہاں شو کیا کریں گے۔ لیکن انہیں شاید یہ علم نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد بھی پوری دنیا ان کی قوالی پر جھومتی رہے گی۔ استاد نصرت فتح علی خان کی اکلوتی اولاد ان کی بیٹی ندا نصرت ہے جو اب کینیڈا میں مقیم ہے۔ ندا نصرت نے اپنے والد کی یادوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں اس وقت 13-14 برس کی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ میرا ان کے ساتھ زیادہ وقت تو نہیں گزرا، لیکن بچپن میں ہوش سنبھالنے کے بعد 6-7 برس کے عرصے کی یادیں ایسی جو میری زندگی کا حاصل ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ ایک لیجنڈری فنکار کی بیٹی کہلانے میں بہت فخر محسوس کرتی ہیں۔ ان کے جیسا فنکار اور والد شاید ہی کوئی ہوگا۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ عالمی افق پر چمکنے والے فنکار کی بیٹی ہونے کا اعزاز ملا۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اتنے عرصے بعد کیوں منظر عام پر آئی ہوں، لوگوں کو میرے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں کہ میرے والد ایک عام انسان نہیں تھے۔ میں آج بھی 16 اگست کے دکھ میں جی رہی ہوں، میں آج تک اس سے باہر نہیں نکل پائی ہوں۔ استاد نصرت کے ساتھ بتائے وقت کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنے کام سے عشق تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی وہ گھر میں کوئی طرز بنا رہے ہوتے یا ریاض کرتے تو میں ان کے کمرے کے پردے کے پیچھے سے انہیں چھپ چھپ کر سنتی اور دیکھتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا حصہ تھا جہاں بچوں اور خواتین کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ میں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں، وہ مجھے دیکھتے تو میں وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ ندا نصرت بطور والد ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے یاد کرتی ہیں کہ مجھے بچپن میں قلم اور کلر پینسلز کا بہت شوق تھا، تو وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے وہاں سے میرے لیے بہت سے مہنگے اور مختلف پین اور کلر پینسلز لاتے، ڈھیروں کلرنگ بکس لاتے۔ ان کے سامان میں سے آدھا سامان میری چیزوں کا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ بیرون ملک سے شو کر کے واپس گھر آئے تو آتے ہی مجھے اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، اب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، بابا اب آپ کتنے دنوں کے لیے میرے ساتھ رہیں گے؟ تو انہوں نے اس بات پر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ندا نصرت کے مطابق وہ بہت حساس طبیعت کے مالک تھے۔ ندا نصرت کا کہنا تھا کہ جب ہم دونوں باپ بیٹی ایک ساتھ ہوتے تو وہ بھول جاتے تھے کہ ارد گرد کی دنیا میں بھی کچھ ہے، وہ تمام توجہ مجھے دیتے تھے۔ شاید انہیں دنیا سے جلدی چلے جانے کا علم تھا، وہ ہر کام جلدی کرنا چاہتے تھے۔ جب والدہ پوچھتی کہ آپ کو خدا نے اتنی شہرت دی ہے، آپ کو جلدی کیوں ہے؟ تو بابا کہتے کہ ابھی تم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتا۔ ندا نصرت کا کہنا ہے کہ جب بھی کبھی ان کے ساتھ بیرون ملک کسی شو پر جانے کا موقع ملتا تو وہ مجھے سٹیج کے بالکل سامنے بٹھاتے اور شو کے دوران مجھے دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آتی۔ بریک کے دوران بھی مجھے سٹیج پر بلا کر پوچھتے رہتے تھے۔ بچپن کے ایک واقعے کے متعلق ندا نصرت نے بتایا کہ میری عمر اس وقت تقریباً 6 برس تھی اور لندن میں ایک شو کے لیے میں ان کے ساتھ تھی۔ گھر سے جلدی نکلنے کے باعث میں اپنی چوسنی بھول گئی تھی اور جب شو کے لیے ہال میں پہنچے تو میں نے رونا شروع کر دیا، جس پر بابا سخت پریشان ہو گئے۔ وہ مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دوسری طرف شو آرگنائزر انہیں شو شروع کرنے کا کہہ رہے تھے کہ تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک میری بیٹی چپ نہیں ہوگی میں شو شروع نہیں کروں گا۔ لہٰذا ایک بندے کو واپس گھر بھیج کر میری چوسنی منگوائی گئی اور جب میں چپ ہوئی تو انہوں نے تاخیر سے شو شروع کیا۔ دوران شو بھی وہ بریک میں میرے پاس آ کر مجھے پیار کرتے رہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ان کی کوئی البم ریلیز ہو کر آتی تو ان کی پہلی کاپی وہ مجھے دیتے اور اگلے دن مارکیٹ میں ریلیز کرتے۔ میں ان کے تمام البمز کو اپنے سراہنے تلے رکھ کر سوتی تھی۔ ندا کا اس سوال پر جواب کہ کیا کبھی نصرت نے انہیں گانے کے لیے کہا، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھرانے کی روایت ہے کہ خواتین نہیں گاتی، لیکن کبھی جب وہ گھر پر ہوتے اور ریاض کے دوران مجھے بلا لیتے اور کہتے میرے ساتھ ساتھ گاؤ تو میں ان کے ساتھ ساتھ کچھ گنگنا لیتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نے پیشہ ورانہ طور پر کبھی نہیں گایا، لیکن آج بھی گھریلو تقاریب میں کچھ گنگنا لیتی ہوں۔ نصرت کی بیٹی کا کہنا تھا کہ بچپن میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ ہو جاتی اور اگر وہ پاس ہوتی تو میں ان کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو، کبھی کسی چیز سے گھبرانا نہیں اور ہمیشہ ہر چیز کا بہادری سے سامنا کرنا ہے۔ مجھے اور میری والدہ کو یہ دکھ رہا اور ہمیشہ رہے گا کہ کاش ہم بھی لندن میں ان کے آخری دورے پر ان کے ساتھ چلے جاتے۔ تو دوستو، یہ تھی دنیا کے مشہور و معروف فنکار اور قوالی کے بے تاج بادشاہ نصرت فتح علی خان کی بائیوگرافی۔ اور بہت سی اہم شخصیات کی بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔